رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے 101 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم بتایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو دلیل دی ہے یہ دلیل ہے بالکل روشن ہے، بالکل واضح ہے، اور ایسی دلیل ہے کہ جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس شریعت کو، اس تعلیم کو سمجھنا، اس تعلیم کو اپنانا ہر انسان کے بس کی بات ہے، اور پہلے درجے میں ہی ایک پر غور کرتا ہے تو اس کی سچائی۔ ایک نبی امی پہ قرآن اترتا ہے جس کی صداقت اور امانت کے قائل تھے، اور یہ کتاب خود چیلنج دے رہی ہے کہ ہے کوئی مائی کا لال جو اس کے جیسے ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دے، لیکن آج تک دنیا اس کے جیسے بنا کر پیش نہ کر سکی ہے، اور اس کے اندر سائنسی حقائق بھی پائے جاتے ہیں اور جینے کے ایسے سلیقے پائے جاتے ہیں کہ دنیا دنگ ہے اس طرح کی تعلیمات پیش کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور فطرت سے، عقل سے لگتا ہوا دین ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام کی تعلیمات کو نہیں اپناتی ہے، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ یہ تو روشن آیات ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس کے باوجود لوگ اسلام کو اپناتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں اپناتے ہیں کہ وہ کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ان کے دل میں بیماریاں ہیں، اور بیماریوں نے ان کو ایسا گویا کہ مردہ کر دیا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ اس کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ یہ لوگ جب بھی کبھی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ یہود ایسے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کرتے ہیں تو ان میں کے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تاریخ رہی ہے، چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کیسے یہودیوں نے نبیوں کے ساتھ میں بدسلوکی کی اور کیسے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہاں تک کہ جب مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سر پر ڈال دیا کہ اگر تم تورات پر عمل نہیں کرو گے تو اس پہاڑ کو تمہارے پر گرا دیا جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا، لیکن زبان سے تو کہا کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن دل میں یہ نیت کیے ہوئے تھے کہ ہم انکار کریں گے۔ تو یہ شرارت تھی یہودیوں کی، جس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد و پیمان کیا، ان میں سے ایک فریق نے اس کی مخالفت کی، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ اکثر ایمان سے خالی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں سے ہی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول۔ ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کی ایک روش یہ بھی رہی کہ ان کے پاس جس رسول نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا اس رسول کا انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ اپنے بیچ بھی تورات کی تصدیق کرنے والے جو رسول آئے
ان رسولوں کا بھی انکار کیا، یہاں تک کہ کتنے رسولوں کو قتل کر دیا، اور انہی کے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے، لیکن ان کو بھی خطاب کرنے والے تھے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ مشرکین کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو تمہارے اوپر ہم ان کے ساتھ فتح پا لیں گے۔ لیکن کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے؟ نہیں۔ تو ویسے ہی تورات کی نشانیاں پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو فرما رہا ہے کہ ایک فرقہ نے اس تعلیم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے، اسی لیے آگے ہی ان کو مانتے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی جو کچھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں آئی ہیں ان مسلمانوں کو مت بتاؤ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام قبول کریں، لیکن پھر بھی اکرفو بنے ہوئے تھے، شرارت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو ایسی قوم دنیا میں دیکھی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ۔